ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ہر اعتبار سے، دنیا سے آخرت تک نفع دیتا ہے۔ جی ہاں، ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی ہاں، اور ایمان تر و تازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے 100% ہونے کا یقین دلوں کے اندر آتا ہے، ہاں، کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے، ہاں۔ اور ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا۔ ایمان کیا ہوگا؟ جب ہم ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کریں گے تو دنیا سے بچ کر جانے والا ایمان بنے گا۔ جی ہاں، ایسا ایمان بنے گا کہ دنیا سے بچ کر جائے گا، ساتھ جائے گا، ہاں، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرے گا، ہاں۔ اور جب ایمان تر و تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ رب العالمین کے حکموں پر چلائے گا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر چلائے گا، ہاں، پاکیزہ طریقے پر چلائے گا، ہر اعتبار سے چلاوے گا۔ کب؟ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ جی ہاں، اور دنیا کی زندگی میں بھی ہاں اللہ کا حکم پیدا ہوگا، ہاں، کہ رب چاہی زندگی گزارنے والے بنیں گے، دنیا میں بھی رب چاہی زندگی گزارنے والے بنیں گے، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت کیا کریں گے معلوم ہے، ہاں، اللہ رب العزت دنیا میں بھی ہمیں چین، سکون، راحت، عافیت ہر اعتبار سے دیں گے۔ کب؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ اور پھر آخرت والی جو زندگی ہے، قبر سے لے کر کے آخرت تک کی جو زندگی ہے، جو کہ ہمیش رہنے والی ہے، ابداً ابدا ہے، ہمیش رہنے والی ہے، تا قیامت تک ختم نہیں ہوگی، ہاں، وہاں پر بھی اللہ رب العزت ہمیں چین، سکون، راحت، عافیت عطا فرمائیں گے، معاملہ فرمائیں گے، آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ کب؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہاں، دنیا کی جو محبت ہے دل سے نکلے گی، اور رب کی جو محبت ہے، اللہ رب العالمین کی جو محبت ہے، وہ ہمارے دلوں کے اندر آئے گی، تبھی جا کر کے ہوگا، ہاں۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہاں، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ جب ہمارا ایمان کمزور ہوگا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، نہ دنیا میں چین سے رہیں گے، نہ آخرت میں چین سے رہیں گے۔ اس لیے ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے میں لگ جائیں، ہاں۔ جب ہم اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں گے تو وہ ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے گا، اور قبر کی جو زندگی ہے، قبر والی جو زندگی ہے، ہمارے لیے آسان ہوگی، ہمارے لیے آسان ہوگا، اور ہر اعتبار سے اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، ہاں۔ ڈائریکٹ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں بھیجیں گے، جنت میں جگہ دیں گے، اور جب جنت میں جگہ دیں گے، جنت ہمیں مل جائے گی، تو جو چاہیں گے، ہاں، جس نعمتوں کا ہم تصور کریں گے، دل میں خیال لائیں گے، دماغ میں سوچیں گے، ہاں، سیدھا ہمارے منہ پر، ہمارے چہرے پر لٹک جائے گا۔ کوئی توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے ہیلپ لینے کی، مدد لینے کی، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ منہ کے پاس آئے گا اور ہم کھاتے چلے جائیں گے، من بھی نہیں بھرے گا، من بھی
نہیں بھرے گا۔ دنیا میں تو من بھر جاتا ہے، 2-4 کچھ کھا لو تو دنیا میں پھل کھا لو تو دنیا میں من بھر جاتا ہے، مگر وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ جی چاہتے رہے گا۔ وہاں پر نہ ڈھکار آئے گا، نہ گیس ہوگا، نہ بیت الخلاء کی ضرورت پیش آئے گی، نہ استنجا کی ضرورت پیش آئے گی، کسی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، صرف اور صرف ہمیں کھانا ہی کھانا ہے۔ کب؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں کیا کریں گے معلوم ہے؟ خود سے اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں گے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرما دیا ہے، شراباً طہورا، شراباً طہورا۔ جی ہاں، کب؟ جب ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے۔ شاعر نے کہا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دنیا کو غور و فکر کرنے کا مقام بنایا ہے، سیکھنے کا، غور و فکر کرنے کا مقام بنایا ہے کہ جتنے بھی مخلوق دنیا میں اللہ نے پیدا فرمایا ہے، سب کو روزی دینے والا، جو کہ جاندار ہے، جس میں مخلوق کے اندر جو کہ اشرف المخلوقات اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اس انسان کو روزی، اس جانور کو روزی دینے والا کون ہے؟ وہ کالی سیاہ پہاڑ کے اندر، کالی سیاہ راتوں میں اس سسرتی چینٹی، وہ جو پیڑ پودے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے سب کے بیچ میں چھوٹی چھوٹی کالی چینٹیاں چلتی ہوئی جو دکھتی ہیں، اس چینٹی کو اس رات کے اندر اس کالے سیاہ پہاڑ کے اوپر درخت کے بیچ میں، بڑے چھوٹے سب درخت کے بیچ میں روزی پہنچانے والا کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہے۔ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہے۔ جی ہاں، اس لیے ان تمام پر ہم غور کریں، فکر کریں۔ جو نہیں بول رہے ہیں اس کو بھی اللہ دے رہے ہیں، اور جو بولنے والے ہیں اس کو بھی اللہ روزی دے رہے ہیں۔ کون دے رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت دے رہے ہیں۔ دینے والی ذات کس کی ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی ہے۔ اس مخلوق کے اندر پیڑ پودے، یہ جو نہ بولنے والے چیز ہیں، نہیں بول سکتے، جانور نہیں بول سکتے، جانور کو بھی اللہ رب العزت ہر ایک کو رزق عطا فرما رہے ہیں، انسان کے ساتھ ساتھ ہر ایک کو رزق عطا فرما رہے ہیں، روزی دے رہے ہیں، چین دے رہے ہیں، سکون دے رہے ہیں، عافیت دے رہے ہیں، چیز دے رہے ہیں، ہر اعتبار سے نعمت کو دے رہے ہیں۔ اس نعمت کو جو ہے بالکل بانٹے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کون دے رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ پھر نہ بولنے والی چیز، بالکل ہی نہ بولنے والی چیز، کچھ بھی نہیں کرنے والی چیز، جو کہ درخت ہے، پیڑ ہے، ٹری ہے، اس سے پیدا کرنا، اس سے کسی چیز کا پیدا کرنا، اس سے کسی چیز کو اگانا، جیسے دھان ہے، مکہ ہے، گیہوں ہے، یا اینکھ ہے، دلہن ہے، سبزی ہے، یا پھول کے پودے ہیں، پھل کے پیڑ ہیں، ان سب میں سے کہ پھل کا اگنا، دانے کا اگنا، پھول کا اگنا، ان تمام کو اگانے والے کون ہیں؟ ان تمام کو بڑا کرنے والے کون ہیں؟ پالنے والے کون ہیں؟ تو اللہ رب العالمین ہیں۔ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین ہیں۔ اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اس کے لیے اللہ نے ان تمام کو پیدا فرمایا ہے۔ جی ہاں، پتا یہاں تک کہ پیڑ کے پتے کو بھی اللہ نے حکم نہیں دیا کہ تم اپنے من سے ہلو، تم اپنے من سے گھومو، تم اپنے من سے اپنے ٹہلیاں کو ہلاؤ، اپنے سے پیداوار کرو، نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جی ہاں، ان تمام کا جو ہے نا یقین ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ جی ہاں، یہ دنیا تو دھوکے والی زندگی ہے، دنیا تو ضروریات زندگی ہے، اصل تو مقصد اللہ نے آخرت کو بنایا ہے، اصل مقصد اللہ نے آخرت کو
بنایا ہے۔ جی ہاں، اس لیے یہ دنیا اس فریبی دنیا کے اندر، اس جھوٹی دنیا کے اندر ہم اپنے آپ کو نہ پھنسائیں، ہم اپنے آپ کو نہ پھنسائیں۔ جی ہاں، دنیا نہ دی ہے نہ کبھی دے گی۔ دنیا کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ رب العزت کے نزدیک دنیا مچھر کے پڑ کے بھی برابر نہیں ہے۔ دنیا مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے۔ کہا دنیا فانی ہے، ایک دن چھوٹ جانی ہے۔ کل قیامت کے روز جیسا ہم عمل کریں گے دنیا کے اندر، جیسا ہم عمل کریں گے ویسا ہی کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے فیصلہ ہوگا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا نہیں کر دیا، اس کے پیدا کرنے کا ہمیں جو پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ پھر الٹرنیٹ فوراً بات فرما دیا، کیا تمہیں گمان ہے کہ ہم نے تمہیں یوں پیدا کر کے چھوڑ دیا؟ نہیں، پھر فرمایا کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنے عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ جی ہاں، مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کا عبادت کرنا، جی ہاں، بندگی کرنا کہ اللہ رب العزت راضی ہو جائیں، اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، غیروں کے لیے جنت ہے۔ ہم یہاں دنیا میں تکلیف سے جی ہاں اپنی زندگی کو بسر کریں گے، اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی کو لگائیں گے، تو کل قیامت کے روز اللہ رب العزت ہمارے ساتھ آسانی کا فیصلہ فرمائیں گے، آسانی کا، چین کا، راحت کا۔ جتنی بھی نعمتیں اللہ نے رکھی ہے نا، ہر ایک چیز کو ہر ایک نعمتوں کو اللہ رب العزت ہمیں اپنے بندوں کو نوازیں گے۔ جی ہاں، یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کو راضی کرنے میں دنیا میں لگیں گے، تبھی جا کر کے ہوگا، ورنہ جو ہے نا خون کے بھی آنسو روئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم اس بات کو جو ہے بالکل توجہ کے ساتھ سنیں اور اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور عمل بھی ہم نہیں کر سکتے اپنے سے جب تک ہم اللہ رب العزت سے نہ مانگ لیں۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے ہر ایک چیز کو مانگے، دنیا کو بھی مانگے اور آخرت کو بھی مانگے۔ جی ہاں، اس کے لیے ہمیں اللہ کو منانا ہوگا اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ جو ہے کہنے والے کو ضرورت ہے، کیونکہ سننے والے سے زیادہ محتاج کہنے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس بات کو سمجھا دے۔ آمین ثم آمین۔ ایمان یقین کی بات کو کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، ہر اعتبار سے، دنیا سے آخرت تک نفع دیتا ہے۔ جی ہاں، ہر بات سمجھ میں آتی ہے۔ جی ہاں، اور ایمان تر و تازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے 100% ہونے کا یقین دلوں کے اندر آتا ہے، کہ بے شک کرنے دھرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے، اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آتا ہے۔ اور ایمان